سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من العلم جہلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، درجنہ احادیث آپ کو روایت ہوئی ہیں۔ آپ نے حضور دی ایک حدیث مبارکہ روایت کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من العلم جہلا، بڑا ہی چھوٹا ٹکڑا ہے، صرف 4 لفظ ہیں لیکن بڑا جامع، بڑا معنی خیز۔ سمجھ لو کہ مطلب دی تے معنی دی ایک کائنات ہے جی اس ٹکڑے دے وچ، صرف 4 لفظاں دے وچ، کہ اگر اے 4 لفظ ہی سمجھ آ جائیں تو ساڈے ساریاں دی بلکہ پورے کائنات دے ہر انسان دی زندگی یکسر بدل جائے۔ اتنی جامعیت ہے ان 4 لفظاں دے وچ کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من العلم جہلا، کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ ویکھن وچ تے علم لگتے ہیں لیکن ہیں جہالت۔ تو بھائی ایک تو ہے جہالت محض جس نو آکھیا جاندہ ہے، ایک بندہ ہے جڑا کسی علم تو نا واقف ہے، نا آشنا ہے، یہ جاہل ہے اس علم تو۔ یہ تو ہوندی ہے عام جہالت، ایک ہوندی ہے جہالت مرکب، دگنی چوگنی جہالت۔ وہ کی ہے کہ بھائی بظاہر تو کسی علم دا عالم ہے، کسی علم نو جاندا ہے لیکن اس دی حقیقت تو واقف نہیں، حقیقتاً اس علم تو جاہل ہے۔ ہن لگدا تو انج ہے کہ سمجھدا بھی یہ ہے کہ عالم ہاں لیکن حقیقتاً ہے جاہل، تو کیونکہ یہ بھی نہیں پتا کہ اس علم تو جاہل ہاں تو دگنا جاہل ہے، کہ کم از کم جاہل نو اے تا پتا ہے نا کہ میں جاہل ہاں۔ جہالت دا علم بھی ایک بہت بڑا شعور ہے، ایک بڑا اعلیٰ علم ہے، اے مننا تے جاننا کہ میں جاہل ہاں، لیکن دوسرے پاسے ہے بھی جاہل لیکن سمجھدا اپنے آپ نو عالم ہے، اپنی جہالت تو بھی واقف نہیں۔ اے ہے دگنی جہالت، مرکب جہالت تے بدترین جہالت۔ اس دی وجہ ہے ریورب گھٹاؤ، بہت ایکو ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ جیڑا بندہ تو جاہل ہے تے اپنی جہالت تو واقف ہے، کدی نہ کدی اس دے دل دے وچ یہ دائیا ضرور پیدا ہو سی کہ یار میں کیوں اتنی جہالت زندگی گزاردا پیا، کوئی علم ہی لے لواں، وہ علم دی جستجو کرسی۔ لیکن ایک ہے بھی جاہل تے سمجھدا اپنے آپ نو عالم پہ ہے، اس تک کدی علم دے رستے تے ٹرنا ہی نہیں، اس پر وہ مرکب جہالت ہے۔ تے دوسری وجہ ہے کہ فلسفی لوگ جڑے ہیں انہاں دی کتابیں ایک بڑی مشہور مقولہ ہے کہ خاموشی جاہل دا زیور ہے۔ بڑی خوبصورت گل ہے کہ خاموشی جاہل دا زیور ہے، کہ ایک بندہ جاہل ہے، جانتا ہے میں جاہل ہاں، وہ بیچارہ زیادہ گل بات ہی نہیں کرتا کہ بھئی اگر میں بولیا تو لوگوں نے فوراً پتہ لگ گیا سی میں خاموش ہی چنگا۔ لیکن ایک ہے بھی جاہل تے سمجھدا بھی اپنے آپ نو عالم ہی ہوتا، ہر جگہ تے بولے سی، تے جتھے بھی بولے سی خود تو ہے ہی گمراہ، لوگوں نو بھی گمراہ کر سی۔ اے ہے ان من العلم جہلا، کہ اس کو تو بہتر ہے اپنی جہالت تو واقف ہوندا، خاموش تا رہندا، لوگ تو گمراہ نہ ہوندے۔ اس دے کئی اعتبار ہیں، اس دے کئی مطلب نکل سکتے ہیں اس جملے دے، ایک دو اعتبار بیان کر دینا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من العلم جہلا، کہ بعض علم ایسے ہیں جڑے جہالت ہیں، اور بعض علوم ایسے ہیں کہ شریعت نے وہ علم سکھن تو منع کیتا ہے، جی میں کالا جادو ہے، کی انہوں آندے ہو تسی اپنی زبان ہے، کالا علم ہے، جی میں کاہنہ دا علم ہوندہ ہے،
اس تو منع کیتا شریعت نے. جہاں یہ علم حاصل کر سی انہوں کا ٹھکانا جہنم. ہوں بظاہر تو جہاں بندہ یہ علم حاصل کرتا پیا اس نے استاد بھی رکھے ہوئے ہے, دوا قلم کاغذ بھی رکھے ہوئے ہے, پڑھتا بھی پیا, رٹتا بھی پیا, علم بھی حاصل کرتا پیا, لیکن کیونکہ شریعت نے منع کیتا ہے جتنا جتنا یہ علم حاصل کرتا پیا اتنا اتنا مزید جاہل ہوتا پیا, کیونکہ عذاب دے پاسے اپنے آپ کو دھکیلتا پیا. یہ ہے ان من العلم جہلن, کہ جنہ علوم تو شریعت منع کر دیے انہوں نے حاصل کرنے کے پاسے نہ جاؤ, ورنہ جہالت مرکب دے وچ چلے جاسو. ایک دوسرا اس دا مطلب ہے جہاں ساڈے سب واسطے ان کا اطلاق عموم تے ہوندا ہے. میں تسی جتنے بھی لوگ ہیں کائنات دے وچ وہ اس حدیث مبارکہ دا مطلب دا اطلاق سب دے اوتے ہوندا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من العلم جہلن, کہ بعض علوم جہالت ہوتا ہے. ساڈے تے دا اطلاق عموم دے وچ اس طرح ہوندا ہے کہ جو بھی تسی جاندے ہو, جس بھی چیز دا علم ہے, اگر اس تے عمل نہیں تسی جاہل ہو. اے ہے مطلب کہ علم تا آ گیا لیکن اس علم نو اپنی زندگی چ رچایا بسایا نہیں, اپنی زندگی دا شعار نہیں بنایا, اس نو لاگو نہیں کیتا. اے بدترین جہالت ہے. اس کو بہتر آئی یہ علم نہ ہوندا. مثلا ایک بندہ مسلمان ہے, جانتا ہے کہ نماز فرض ہے, علم ہے اس نو, اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو عذاب مل سی, سزا مل سی. ایک دوسرا بندہ ہے کسی ایسی جگہ تے رہندا ہے, کوئی دور افتادہ مقام ہے کہ جن دے نال اس کوئی علم دا ذریعہ ہی کوئی نہیں اس مقام تے پہنچن دا. جویں افریقہ دے وچ بعض قبیلے ہیں وحشی جنگلاں دے وچ رہندے ہیں, انہاں دا مہذب دنیا دے نال کوئی تعلق ہی نہیں. جس والے تعلق ہی نہیں تو علم دی ترسیل دا, علم پہنچاون دا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں. ہن اگر انہاں وحشیاں چوں کوئی نماز نہیں پڑھدا, انہوں نماز نہ پڑھن دا عذاب تو نہیں اللہ نے دیونا, کیونکہ بھائی نماز کا درکنار انہوں تو اسلام دا ہی نہیں پتا, کیونکہ علم ہی کوئی نہیں, وہ مکلف ہی نہیں نماز پڑھن دا. انہوں اللہ تعالیٰ نے آخرت دے وچ اس وحشی نو, اس افریقی نو کوئی سوال بھی نہیں کرنا نماز دا, تے نہ سزا ملنی ہے, نہ علم آئی نہ پڑھی. لیکن جان کے من کے کلمہ پڑھ کے جان دے ہوئے کہ نماز فرض ہے, ہون اگر نماز نہیں پڑھدا تو ہون جہنم دے عذاب چڑھ سی. اس کو تو بہتر ہے علم نہ ہوندا, اس افریقی طرح علم نہ ہوندا, کم از کم نماز دا سوال تو نہ ہوندا. اے ہے ان من العلم جہلن, کہ علم تو ہے ایک چیز دا, معلوم تو ہے, لیکن اس سے عمل نہیں. اونتا بھائی علم دے تے علماء دے اتنے درجات ہیں قرآن تے حدیث دے وچ, تے اتنے زیادہ تعریفاں ہیں کہ ان گنت بے شمار, گن بھی نہیں سکتے. لیکن حدیث مبارکہ چمدا ہے کہ سب کل پہلی واری جس بندے کل جہنم دہکائی جاسی, مطلب پہلا بندہ جس نو جہنم دے وچ پایا جاسی وہ ایک عالم دین ہو سی. کی وجہ کہ قرآن نو سمجھدا ہے, حدیث دے معنی مطالب جاندا ہے, فقہی مسائل بھی جاندا ہے, لوگاں نو بھی تبلیغ تلقین کردا ہے, خود عمل کوئی نہ آئی. اس کو تو بہتر ہے علم نہ ہوندا تے نہ ہی پھسدا, علم آیا تے پھس گیا. سب کچھ جان دے بجھ دے جس نے منہ موڑیا راہ حق تو, او عالم ہے جس نو سب کل پہلے تمام گناہ گاراں تو پہلے اس عالم دین نو جہنم دا ایندھن بنایا جا سی. سب کچھ جان دے بجھ دے, تمام علم دے ہون دے باوجود عمل نہ کیتا. کیونکہ بھائی یاد رکھو تنہا لفظ علم جان لمنا یہ کافی نہیں, اس دی نہ کوئی اہمیت ہے تے نہ ہی کوئی درجہ ہے جب تک اس علم تے عمل نہ ہوگی. خالی علم حاصل کرن دا قطعاً کوئی فائدہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بلکہ عجیب و غریب گل ہے, اسی قرآن نو کدی اس دا حق نہیں دیتا, علماء نے بھی ایویں جلدی جلدی پڑھ جانے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ سان دس دے پین کہ اگر تیرا علم تے عمل نہیں تو میں اللہ تینوں عالم مندا ہی نہیں. باویں جتنی حدیث قرآن پڑھے ہوں میں, اگر تیرا عمل نہیں اس علم تے میں نہیں مندا. یہودیاں دے ایک علماء دے بارے ایک گروہ دے بارے عالماء دے گروہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
وَلَقَدْ عَلِمُوا بے شک اے لوگ جان دے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ کہ جیڑا اس دنیا دا خریدار بنیا ان دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا بے شک تحقیق اے جان دے ہیں. نال ہی فرماتا وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ جس چیز دے بدلے دنیا دے بدلے انہوں نے اپنی جاناں نو بیچ دیتا اپنا دین بیچ دیتا لو کانو یعلمون کاش کے جان دے. پہلے فرماتا وَلَقَدْ عَلِمُوا بے شک اے جان دے ہیں پھر فرماتا وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے جان دے. ہن ایک لطیف علم دتا جاندا پیا کہ اے لوگو اگر علم تے عمل نہ ہو سی تو میں رب دے نزدیک تسی عالم نہیں ہو تسی تا جہالت مرکب دے وچ ہو کہ جان دے بجھ دے دوزخ دے ایندھن بن دے پے. تنہا علم دی کوئی فضیلت نہیں کوئی درجہ نہیں بلکہ تنہا اگر علم ہوئے الٹا عذاب ہے. بندہ زندگی اپنی تے آخرت بھی برباد کر لیندا ہے. اس تو بہتر ہے علم نہ ہوندا شاید بچ جاندا. ہن علم بھی ہے تے بد عملی ہے یا بے عملی ہے اے مزید اے جہالت مرکب ہے اے ہے ان من العلم جہل. بھائی اگر علم نال کامیابی لبدی ہوندی تو ابلیس جیڑا ہے نا شیطان وہ کدی راندہ درگاہ نہ بندا. ایسا وڈا عالم آئی کہ 70,000 فرشتیاں نو روز سبق دیندا ہے. ایسا عالم آئی فرشتیاں دا استاد ہے. بلکہ عجیب گل صوفیاء نے لکھی شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی لکھی بڑی مزیدار گل ہے. آنند جی شیطان کل 3 عین ہیں چوتھا عین کوئی نہ. 3 عین کیا ہیں عالم ہائی عالم دا لفظ عین تو شروع ہوتا ہے. عالم ہائی فرشتیاں دا استاد ہے. عابد ہائی عابد دا لفظ بھی عین تو شروع ہوتا ہے. حضور دی ایک حدیث مبارکہ آمدی کہ کائنات دے چپے چپے تے ان دے سجدیاں دے نشان ہیں. عالم بھی آئی عابد بھی آئی عارف بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ جس ویلے ناراض ہوئے تے آکھیا کہ دفع ہو جا تیرے اوتے میری لعنت ہے اس وقت بھی جاندا آئی کہ این غضب دے ویلے بھی اللہ دی شان رحمت اللہ دے غصے تے غالب راندی ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ فرمائندا ہے میری رحمت میرے غصے دے اوتے. اے بھی جاندا ہی شیطان این جس ویلے اللہ تعالیٰ ناراض ہوندے پے ہیں ڈانٹ رہے ہیں آکھن لگا میرے تے بس ایک نظر کرم کر دے قیامت تک مہلت دے دی. اللہ نے دے دیتی. عالم ہائی عابد ہائی عارف ہائی عاشق نہ آئی. چوتھا عین کوئی نہ آئی. شہاب الدین سہروردی آندے نے عاشق دا عین ہوندا تے کدی بے عملی نہ کردا. اللہ نے آکھیا آدم دے کوئی سجدہ کر دے بہ جاندا اونوں دوسرا نظر نہ آندا. ہن کیونکہ بے عمل ہویا بد عملی تے اتریا اللہ نے راندہ درگاہ کر دیتا. اسی چیز نو ڈاکٹر اقبال صاحب بڑی خوبصورت گل کرتے ہیں. آندھیں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کہ بھائی خالی علم نو کی کرنا ہے علم دے نال تا عقل ہوئے عقل دے نال عمل ہوئے عمل دے نال عشق ہوئے تاں کام بن دے. خالی علم دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. ایک اتنا بڑا عالم بلم باور 500 سال تہجد گزار لمبی عمر اللہ نے دیتی تے عالم بھی ایسا کہ کئی ہزار عالم پیدا کیتے استاد آئی عالمہ دا. اللہ تعالیٰ اس عالم دا عجیب انداز نال قرآن ذکر کردا ہے عبرت دا مقام کہ اپنے محبوب نو اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي اے میرے محبوب انہاں لوگاں نو اس عالم دی اس بندے دی خبر سناؤ آتینہو آیاتنا جنوں اسی اپنی آیتاں دتیاں ہیں. تورات مقدسہ دی آیتاں دے خفیہ علم اللہ نے انہوں دتے ہیں جنوں تفسیر اسیاں نے مفسر آئی تورات دا کہ اسی اس بندے نو علم دیتا آیتاں دا تسی انہاں نو خبر دیو اس بندے دی. فَإِن صَلَحَ مِنْهَا لیکن وہ اس علم دے تقاضے تو نکل گیا. علم دے تقاضے تو نکلنا مطلب بے عملی یا بد عملی. فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ تے شیطان دے پیچھے ٹر پیا کہ شیطان نے بھی حضرت آدم دے خلاف بغاوت کی گئی اس نے بھی اپنے وقت دے نبی دے خلاف بغاوت کر دیتی.
اللہ تعالیٰ فرمائیں کانا من الغاوین، یہ تو گمراہوں نے بچوں ہے. اتنا 500 سال دی تہجد، اتنا بڑا عالم، اللہ فرمائیں پہ کانا من الغاوین، یہ تو گمراہ ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. نال پھر فرمایا ولو شئنا لرفعنہ بہا، اگر ساڈی چاہت ہوندی تے اس علم نال انہوں عزتاں دیندے. کہ علم تے اس پروں آیتاں دا دتا آئی کہ عمل کریندا تے عزت انہوں اسی دیندے. ولو شئنا لرفعنہ بہا، کہ چاہت ہوندی تے انہوں اس علم دے نال عزتاں دیندے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن اس نے تا مٹی وچ ملنا پسند کیتا. اپنی عزت اپنے علم نو اس بد عملی دی وجہ تو مٹی وچ ملا لیا. وتباہ ہواہ، تے اپنی خواہش نفس دے پیچھے ٹر پیا، وقت نبی دا مخالف ہو گیا. تے دیکھو اللہ کی آندا ہے، اللہ معافی دے، عبرت ہے. فمثلہ کمثل الکلب، این دی مثال تے ایک کتے دی ہے. تہجد گزارے 500 سال دا عالم ہے. فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ انہوں پھدو تا زبان کڈے، چھڑ دیو تا زبان کڈے. یہ تو کتا ہے، بغیر عمل دے علم بیکار ہے، بلکہ مزید عذاب دا موجب بندا ہے. اور عجیب جگہ تے بھائی اسی اس دنیا پھسے ہیں. میں تو کدی کدی اپنے ہومن تے ہی ہاسا آمدا ہے کہ اگر علم حاصل نہ کریے تو کٹ پوسی اللہ کو، کہ عقل دیتی آئی، وقت دیتا آئی، صحت دیتی آئی، علم حاصل نہ کیتا. ایڈیا ہونا ذرا توڑے کان شکا، علم حاصل نہ کیتا کٹ پوسی. اگر علم حاصل کر لیا تو ہون کٹ پوسی عمل کیوں نہیں کیتا؟ یہ علم حاصل نہ کرو تا مرے، یہ علم حاصل کرو تا مرے. وہ بڑا خوبصورت مشائخ آندے ہیں، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِیبَةٌ، علم نہ پڑھا تو بڑا بڑا عذاب مصیبت ہے. وَإِن كُنْتَ قَدْ تَدْرِي فَالْمُصِیبَةُ عَظْم، کہ اگر علم پڑھ لواں تو اس تو بڑا عذاب. کیوں پوچھا جی اسی عمل کتنا کیتا ہی؟ ساری زندگی بھی عجیب ہے. کسی بڑی خوبصورت گل ایک شاعر نے کیتی ہے ساڈے بارے انساناں دے بارے کہ آسمان سے جو اتارا گیا، سانو آسمان تو لایا گیا نا، آسمان سے جو اتارا گیا زندگی دے کے مارا گیا. کہ زندگی دیتی بھی اس پر اٹھے مرے. یہ علم نہ لویے تاں کٹ، علم لے لویے تو ہن بے عملی اگر ہے تو اس تے کٹ. کیونکہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ اگر علم تے عمل نہ ہوئے تو بالکل بے وقت چیز ہے. سانو پتہ ہے کہ اگر ہاتھ پاویے اگ دے وچ ہاتھ سڑ جیسے جاننے ہیں نا. ہن ایسے بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کہ اگ ویکھ کے ہاتھ پا لے؟ آپ تو بھی اے تا جاہلاں دا ہی جاہل ہے. کیونکہ اگر ایک بچہ اگ دے وچ ہاتھ پاوے تو لوگ انہوں کچھ نہیں آندے، بس آندے بیٹا ہاتھ کٹ لا، کیونکہ پتہ ہے علی علم نہیں، جاندا نہیں کہ اگ نقصان دہ ہے. لیکن اگر باشعور ایک وڈا بندہ ہاتھ پاوے تو لوگ انہوں کٹیندے کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو جاندا بھی ہے نقصان دہ، پھر ہاتھ پیندا پہ. علم دا اے عذاب ہے. اس پروں حضور حدیث قدسی حدیث مبارکہ دے وچ اللہ تعالیٰ کو دعا فرمائندے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ میں تیری پناہ چاہنا اس علم تو کہ جے نفع نہ دے دے. کیونکہ یا تا علم نفع دے سی اگر اس تے عمل ہو سی، اگر عمل نہ ہو سی تو نقصان دے سی. جویں علم عزتاں دے سکتا ہے ایویں الیاذ باللہ بندے نو ذلیل بھی کر سکتا ہے. جتنا علم ہے اتنی ضلالت ہو سکتی ہے، اگر عمل ہوئے اتنی رفعت اتنی عظمت ملتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ در مختار دے وچ فقہ دی مشہور کتاب ہے، سارے پڑھ دیں جنہوں نے شوق ہے تحقیق دا. در مختار دے وچ ایک واقعہ لکھے ہوئے ہے کہ حضرت حسن بصری سارے جان دیو اولیاء، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے فقی، اسلام دے پہلے فقیہاں دے وچوں ہیں، ٹرے جاندے ہیں. ایک بندے نے آواز دیتی یا فقی، بالکل توجہ نہ کی، ٹرتے رہے. اس بندے نے پھر ہاتھ چاہ کے آخیا یا فقی، چندہ التفات نہ کیتا، اویں ٹرتے رہے. تیسرے باری پھر آخیا یا فقی، کوئی جواب نہ دیتا. وہ اگوں آ کے اس روک لے، اس آکے جی کمال کر دیو، میں بار بار یا فقی یا فقی یا فقی آندا میں جواب ہی نہیں دین دیو، نہ ہی توجہ کر دیو. اس ویلے انہوں پکڑیا انہوں نے کندھے تو حضرت حسن بصری نے،
فرماون لگے وہ تو کدی کسی فقیہ کی شکل ویکھی ہے؟ وہ جاننا ہے فقیہ کی ہو جائے ہوندے اس ویلے اس بندے نے آخیا جی فقیہ وہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے دین دی سمجھ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین دی سمجھ دیتی ہے، فرماندا پیا یا فقیہ۔ اس ویلے کمال دا جملہ بولیا حسن بصری نے، فرماون لگے تینوں جاننا ہے فقیہ کون ہوندا ہے؟ آخر لگی دسو، فرماون لگے الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ۔ اے نہیں فرمایا کہ جس نے سینکڑے کتاباں پڑھیاں ہوئے، جنوں ہزاراں حدیثاں یاد ہوئے، جڑا فقہی مسائل جاندا ہوئے، اے نہیں فرمایا او عالم ہے او فقیہ ہے، فرمایا فقیہ تا او ہے دنیا دے وچ رہندا بھی ہے تے دنیا دی پرواہ بھی کوئی نہیں، تے ہر ویلے دل آخرت دے پاسے لگے ہے کہ عمل ہے اس دا۔ خالی علم نو کی کرنا ہے بھائی؟ خالی علم تا بالکل بے وقت چیز ہے، بلکہ مزید انسان نو پھساون دا سبب ہے۔ اے طرح ہے بھائی علماء دی گلاں، ہن جدن بھی میں گلاں ہی کرنا نا تے عام لوگ بڑے خوش ہوں کہ اے مولوی پھس گئے، اے جیڑے محقق ہیں جنہاں نو حدیث قرآن پڑھن دا شوق ہے اے پھس گئے، اسی تو بچ گئے، نہ سانو پتہ ہے نہ مکلف۔ بڑی بڑی غلط فہمی ہے، بڑی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر کوئی جاندا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جود، سخا، کرم، تفویض، تواضع، حلم، خوش اخلاقی، یہ وہ چیزاں ہیں جیڑی اللہ نو پسند ہیں تے اللہ انہاں تے انعام دیندا ہے، ہر کوئی جاندا ہے۔ تے بد نظری، حسد، نفرت، حقارت، تکبر، یہ وہ چیزاں ہیں جیڑی اللہ نو سخت ناپسند ہے۔ اسی سب دے سب جاننے ہیں، سب دے سب پھسے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں بچے ہویا، سب نو یہ علم ہے۔ اے نہیں کہ عام لوگ جڑے مسلمان ہیں انہوں نے علم نہیں، تمام اللہ دے اوامر، تمام اللہ دے نواہی، جو بھی اللہ دے حکم ہیں جنہ گلاں تو منع کیتا ہے، سب دے سب جانتے ہیں، سب دے سب پھسے ہوئے ہیں، سب دے سب عالم ہیں۔ بھائی علم تو مراد محض اصطلاحی علم نہیں ہوتا جنہوں پڑھ کے بندے نو عالم آندے ہو تسی، جس چیز دا تینوں پتہ ہے تو اس علم دا عالم ہے، سب جان دے ہو اللہ دے کی حکم ہے۔ تے آکھو کہ جناب تسی یہ کام کر دے پے، اس کام دے بارے کی خیال ہے کہ جی اللہ تعالیٰ فرمائندا حرام ہے، پھر کر دے کیوں پے؟ ناراض ہو جاندے، فوراً ناراض ہو جاندے۔ بھئی گل یہ ہے یا تاں حرمت تو انکار کرو، آکھو اے عمل حرام ہے ہی نہیں، پھر تو ہے ٹھیک۔ ہن اے بھی مندے پے ہو کہ حرام کام ہے تے حرام عمل گناہ ہوندا ہے تے گناہ کرن والا گناہگار ہوندا ہے تے گناہگار نو سزا ملدی ہے، سارے جانتے ہیں، پھر بھی عمل ہے۔ اے ادارے ہیں جنہ دے وچ اتوں دی آمدنی بڑی ہے نا، اتوں دی آمدنی بڑی ہے، آمدن سفارشاں کرو جی، رشوت کوئی دیوا دے ہو جی، اتنے لگ جائے نوکری۔ ہوں پوچھو کہ بھائی یہ تو بڑی تھوڑی تنخواہ ہے سرکاری محکمے کی، 3-4-5 ہزار گزارا کیویں ہو سی؟ وہ جی یہ تو ہے پر اتوں دی آمدنی بڑی ہے، ٹیکا بڑا ہے۔ بھائی پھر پوچھو کہ میاں کیوں؟ مہربانی کرو اپنے حال دے اوتے، جناب کی کریے، تانوں کی پتا، تس تو گھر بیٹھے ہو، برادری نال بھی چلنا ہے، معاشرے تو بھی مجبور ہیں، بچیاں دا ہی ڈھڈ پالنا ہے، اتوں دی آمدنی نہ ہوے تے کرے سائیں کی؟ بھائی انہوں نے ایک حل یہ ہے کہ یا تو اس دنیا 2-4 سا اوکھے لے لو تے آخرت ہی سرخرو ہو جاؤ، یا اتنے موج کر لو تے اگو بدی جاؤ۔ ایک نہ ایک کام تو ہے نا، جیڑا بھی حرام کمائندا ہے وہ جاندا ہے اے جہنم دا انگارہ ہے حرام کمائی، ہر کوئی جاندا ہے، کوئی مسلمان نہیں جڑا نہیں جاندا۔ کوئی جاندا ہے اگر رشوت لیندا پیا یا سود تے اوتے پیسہ لیندا پیا یا دیندا پیا، اے سارا دا سارا حرام ہے، سارا دا سارا جہنم دا انگارہ ہے۔ لیکن کیونکہ ہن زیادہ تعداد وچ ملدے پین جہنم دے انگارے، گھر بڑی خوشی نال لے جاندا ہے۔ اے ہے ان من العلم جہل، کہ جاندا ہے جڑی حرام کمائی کر کے گھر لے جانا ہے انگارے ہیں، انہاں نال میرا گھر سڑ سی، میری اولاد بھی تباہ ہو سی، میں بھی تباہ ہو سا، لیکن کیونکہ زیادہ تعداد وچ ملدے پین بڑی خوشی لے کے جاندے پین۔ ہن سمجھ آیا مطلب حدیث دا ان من العلم جہلا؟ اس جہالت اسی تمام دے تمام شریک ہیں، جان دے بجھ دے ہوئے۔ پھر بھائی میں عرض کرنا کہ ہر کم 1 منٹ ہی نہیں ہو سکتا، اے نہیں کہ 1 منٹ ہی معاشرہ تبدیل ہو جاوے، 1 منٹ دے وچ سب نیک ہو جاویں۔ اے نہ آکھو کہ معاشرے تو تنگ ہے،
کہ برادری تو مجبور ہیں، سانو بچیاں دی مجبوری ہے، اعتراف کرو۔ میں آنا کہ صرف اعتراف کرو، ہاں جی گناہگار ہیں، حرام کام میں پتہ ہے کر دے پے، دعا کرو اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، نفس دے تو مجبور ہو گیا، شیطان غالب آ گیا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، کوئی سبیل کاٹ دے، رستہ کوئی کاٹ دے، مینوں اس حرام تو نجات دیوا دے۔ وہ پھر اللہ کا کام ہے کہ کیویں ہاتھ پھد کے تانوں اس رستے دے اوتے چلائی سی جیڑا رستہ حلال دا سی۔ ہن تہاڈی نہر تے آندے پے آسے نا تے میں ویندا پیا سوں، درخت لگی ہوئے ہیں دو رویا نہر تے، وہ تھوڑی دور جا کے لگدا ہی کہ سڑک بند ہو گئی، انج لگدا ہے دوروں ویکھو نا، انہوں لینئر پرسپیکٹیو آندے انگریزی، لگتا ہے کہ آپس وچ مل گئے، اگوں سڑک کوئی نہیں۔ ہوں اگر اسی اتھائی پل تے کھڑے ہو جاویا کہ یار ہے 10 کلومیٹر تو بعد سڑک ہی بند ہے، اتنے کیوں چلیے، اتنے تو نہ پہنچتا سو نا۔ ہوں ٹرے تو نال نال جویں جویں سفر طے ہویا درخت ہٹتے گئے، رستہ صاف لبدا گیا۔ زندگی بھی میں بندہ سوچتا ہے کہ اگوں بند ہے، اگر میں حلال دے رستے تے چلیا کچھ نہیں ملنا، نہ بھائی ایک باری چل تا صحیح، درخت ہٹسن، رکاوٹاں دور ہو سن، اللہ اپنا ہاتھ دے مبارک دے وچ تیرا ہاتھ پکڑ کے تینوں پار کرے سی منزل۔ اے ہے مطلب انہا من العلم جہل کہ حالات دی کیڑی گل ہے۔ حضور جس ویلے تشریف لائے، آج کل بہت بڑے حالات ہیں، حضور جس ویلے دنیا تے تشریف لے نبی آخر الزمان، تمام دا تمام معاشرہ معاصی منکرات گناہاں دے وچ گھرے ہویا، فسق و فجور دے وچ، شراباں عام آئیں، زنا عام آئی، قتل عام آئی، اپنی بچیاں نو قتل کر دیں دے ہیں، اے حالت ہے معاشرے دی۔ لیکن حضور نے تو نہیں آکھیا میں مجبور ہاں، تنے تنہا نکلے کلا بندہ، اے دیکھو آج اسی 6 ارب بندے ہیں، کلا او بندہ اللہ دا آخری نبی تنے تنہا نکلیا، اس پورے انقلاب دا مقابلہ کیتا، معاشرے دا مقابلہ کیتا، اس سیلاب دا منہ موڑیا، خود نہیں اس روح بہ گئے۔ حضور فرمیندے ہیں لوگوں میری مثال اس بندے دی ہے جڑا اندھیرے چ اگ بالے تے ارد گرد پتنگے جنہوں کی آندے ہو تسی بھمبٹ پروانے آ کے ڈگے نو ساگ دے وچ، تے تواڈی مثال انہاں لوگاں دی ہے جڑی جہنم دے اگ دے پاسے اندھا منہ بھجے جاندے ہو، تے میں تواڈی کمرہ تو پھد پھد کے تانوں جہنم تو آزادی دی ویندا پیا۔ حضور نے ساڈے طرح بہانہ نہیں کیتا کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات دا مقابلہ کیتا، ایک مرد طرح تنے تنہا اپنے سینے تے تمام مسائل جلے۔ اگر حضور بھی حالات دی روج بہ جاندے سانو آج ہدایت نہ پہنچے، اے ہدایت ہی اس پر پہنچی کہ ایک اللہ دا مرد کامل، بلکہ مرد کامل ترین تمام حالات دے سامنے ڈٹ گیا۔ اس حالات دے سامنے ڈٹن دا نام علم ہے۔ حقیقی عالم او ہے جڑا حالات دے سامنے تنے تنہا بھاویں ہوئے رک جاوے، حالات بدل دے خود نہ بدلے، او ہے عالم، نہ کہ کتاباں پڑھن والا۔ مشائخ نے کی کیتا ہے، یہ تو کیتا ہے، اسی خود اپنی نظراں نال ویکھیا امی دے پیراں دے اوتے علماء نو ڈگ دے کہ عالم ہیں دارالعلوم دے، سند یافتہ مفتی شیخ الحدیث، ایک امی ہے جیڑا اپنا نام ہی نہیں لکھ سکتا، ان دے پیراں تے کھاندے پے۔ ایک ہی آئی اے ہائی کہ جیڑا بھی علم آئی ان تے عمل آئی، فقط ہے گل، فقط ہے گل۔ عجیب واقعہ لکھے ہوئے ہے، ایک کتاب پڑھی، کتاب تا دارالعلوم دیوبند دے علماء دی آئی، میں سب دی کتاباں پڑھنا، جتوں بھی چنگی چیز ملے لب لمنی چاہیے۔ بھائی کچڑ دے وچ بھی کمل دے پھل کھل، یہ تو کلمہ گو ہے، میں سب دے علم پڑھنا، میں ہندوؤں دا بھی پڑھنا، سب دا پڑھنا، ہر جگہ تو کوئی نہ کوئی چنگی چیز ضرور لب جاندی، اپنے ایمان تے قائم رہنا، باقی قید کوئی نہیں، جتوں مرضی چنگی گل لبدی لے لو۔ کتاب پڑھدا پیا تو دارالعلوم دیوبند دے اکابر دی، ایک عجیب واقعہ اندے پڑھیا کہ انہاں دے جڑے سب کل بڑے عالم ہیں نا جنہاں نے یہ سب دارالعلوم شروع کیتا، انہاں دا نام ہے حضرت قاسم نانوتی، بہت وڈے عالم گزرے، اندے وچ کوئی شک نہیں، اسلام دے چند ایک وڈے اپنے زمانے دے علماء دے وچوں ہیں، تے جا کے مرید ہوئے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دے جڑے کہ امی ہیں، جڑے کہ اپنا نام ہی نہیں لکھ سکتے۔ اتنا وڈا عالم ہندوستان دے چند ایک وڈے علماء دے وچوں کہ انہاں دے بارے آکھیا جاندا ہے کہ 20,000 تو اتے حدیث سنداں دے نال یاد آئی، سند سمیت یاد آئی، ایسا عالم جنہاں نے
عربی دی تعلیم دیتی، اتنا بڑا عربی دا عالم آئی تے جا کے بیعت ہویا، پیر لگیا ایک امی دے، امداد اللہ مہاجر مکی، اپنے وقت دے بہت وڈے کتب، بہت وڈے غوث، بڑا اللہ دا مقرب بندہ، تمام شیوخ مہاجر مکی دے تعریفاں کر لے گئے، انہوں نے جا کے مرید ہو گئے۔ ہوں واپس آئے، دوے عالماں نو پتہ لگیا کہ اے اس نے کی کیتا، ایک جاہل دا جا کے مرید ہو گیا، آ گئے انہاں کول، احتجاج بلند کر دیتا دارالعلوم دیوبند نے بھی اے کہ تماشا کیتا، اتنے بڑے عالم تے ایک امی دے جا کے پیرے لگ گئے ہیں، ایک امی دی بیعت کیتی، کسی عالم دی بیعت کرے ہیں۔ اس نے عجیب گل کیتی قاسم نانوتوی نے، سنن دے قابل ہے، آکھن لگے میاں میں تانوں ایک مثال دینا، اس مثال نو سنن تو بعد تسی میرے حق وچ فیصلہ کریا ہے کہ میں صحیح کام کیتا ہے کہ غلط۔ میں کہ دسو؟ آکھن لگی ایک بندہ ہے وہ بادام دے علوم دا ماہر ہے، کہ بادام جڑا بادام نہیں کھاندے ہو، ان دا بڑا وڈا عالم ہے، ان دی تمام نسلاں نو جاندا ہے، ان دے بیجاں نو جاندا ہے، بیجاں دی بیماریاں نو جاندا ہے، درخت نو جاندا ہے، اے بھی پتہ ہے بادام کتھے کتھے ہوندے نے کتھے کتھے نہیں ہوندے، بادام جڑا ہے ان دا پیوند کیویں کرنا ہے، بادام جڑا ہے انسان دی اکھ نو کی توانائی دیندا ہے، دماغ دے واسطے بڑا مقوی ہے، تمام اوصاف بادام دے، تمام خواص، تمام اوصاف، تمام خصائل دا عالم ہے، گھنٹے ہاں گھنٹے تقریر کردا ہے کہ جناب بادام بڑی اعلی شے ہے، بڑا بڑا عالم ہے، پوچھو جی کبھی بادام کھادا ہے؟ ہاں جی کمال گل کرتے ہو، میں تو درجنہ کتاباں لکھ چکی ہاں بادام دی تاریخ دے اوتے، بادام دے فضائل دے اوتے، یہ اسی پوچھتے پے کبھی بادام کھادا ہے کہ نہیں؟ جی کھادا تو کوئی نہیں۔ تے ایک اور ہے کہ نہ تقریر کردا ہے بادام دے اوتے، نہ ہی کتاباں پڑھدا ہے، پر بھر بھر کے مٹھا بادام کھاندا ہے۔ دسو کہ عالم حقیقی طور پہ کیڑا ہے؟ وہ جڑا تقریراں کردا ہے، کتاباں لکھدا ہے، یا اے جڑا بادام کھاندا پیا؟ تاکن لگے جی عالم حقیقی تا اے جڑا بادام کھاندا پیا ہے، کیوں دے تمام فضائل، تمام خصائل، تمام اوصاف تو فائدہ تو اے چیندا پیا، دوسرا تو بس ہوائی فائرنگ کریندا پیا۔ آکر لگے میاں ساڈی حالت بھی اس بادام دے عالم جی ہو جی ہے، تقریراں تو بڑیاں کردے آسے، حدیث تو بڑی پڑھدے آسے، لیکن ذائقہ کوئی نہ، علم کوئی نہ حقیقی۔ اسی مہاجر مکی کول گئے، ویکھیا اپنے صحن وچ بہ کے روز درجنہ بادام مٹھے بھر بھر کے کھاندے، اسی گئے دو چار بادام ساڈے منہ وچ رکھ دے۔ ہن دسو فیصلہ میرا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اے ہے ان من العلم جہل، اگر علم ہے، خالی علم دا قطعاً کوئی فائدہ نہیں، تھوڑا جہا بھی علم ہوئے عمل ہو جاوے تو بہت ہے۔ اے صحابہ کرام ہیں، کتنے بڑے علماء، آج تمام اسلام دے علماء بھی نہیں، غیر مسلم علماء بھی اپنی گردناں جھکائیاں ہوئی ہیں انہوں دے علم دے اگوں۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق کیڑے مدرسے دے پڑھے ہوئے ہیں، کیڑے دارالعلوم دے پڑھے ہوئے ہیں، انہاں چوں 90% تو اپنا نام ہی نہ لکھ سکتے۔ حالت یہ ہے صحابہ دی کہ کثرت نال اگر قرآن بھی سامنے کھول دیو پڑھ ہی نہ سکتے، قرآن بھی نہ پڑھ سکتے، جان دے ہی نہ ہے الف بے کی ہوندی ہے، لیکن کی آئی جتنا جتنا حضور نے دسیا اس تے عمل کیتا۔ تے آج عالماں دی گردناں جھکی ہوئی ہیں انہاں دے سامنے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جو نکلے خلیفہ ہیں، سامنے ایک نوجوان نو مسلم بڑا خوش خوش آمدہ پہ پوچھنے لگے بیٹا بڑا خوش ہے کی ہویا؟ آخر لگے جی قرآن شریف انہیں ختم کیتا ہے۔ باقی کتنے عرصے ختم کیتا ہے؟ باقی جی 1.5 سال ہے۔ اس ویلے آ بھری سانو تاں سورہ بقرہ تے 12 سال لگ گئے۔ کی مطلب؟ اے نہیں کہ معاذ اللہ کو کند ذہن آئے، جو جو آیت عمدی آئی اس تے عمل ہوتا ہے، علم دے نال عمل ہوئے اللہ قبول کریندا ہے، علم خالی ہوئے عمل نہ ہوئے الٹا عذاب ہے۔ صحابہ دا یہ کم آئی، بظاہر بالکل پڑھے لکھے کوئی نہ ہے، لیکن جو بھی سنیا حضور کو، جو بھی قرآن دا حفظ کر لیا کسی نے اس تے عمل شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے ان مقامات تے پہنچا دیتا۔ اج اسی سب لوگ جاننے ہیں بد نظری، تکبر، لالچ، حق تلفی، اے سب گناہ ہیں، سارے جاننے ہیں، سب جاننے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خوش اخلاقی نال پیش آمنا، لوگاں دی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں، لیکن عمل کتنا ہے کہ علم تو ہے عمل کوئی نہیں۔ بہت علم ہوئے اس دے عمل نہ ہوئے بیکار ہے،
تھوڑا جہا علم ہوئے اس تے عمل ہوئے بہت زیادہ ہے. اے ہے اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا کہ زیادہ کتاباں پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. انہوں حضرت غوث الاعظم دی ایک گل مینوں یاد آندی ہے, کمال دی گل. آپ فرمائندے ہیں ایک انہوں دا واز ہے, انہوں نے فرمائندے کہ اے بیٹا اپنے علم نو محفوظ کر عمل دی چار دیواری ہے. سبحان اللہ. کیا بات کر گیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ علم اگر تو چاہنا ہے تیرے سینے اتر جاوے اس سے عمل کر لا, ورنہ بے فائدہ ہے. اس ایک مثال نال سمجھو کہ ایک عالم صاحب ہیں, بہت حدیثاں دے عالم ہیں, حدیثاں دی سنداں بھی یاد ہیں. حدثنا فلاں ان فلاں سب جان دے ہیں. وہ ایک عام بندہ ہے, انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ جی فلاں بندے نے فلاں کو روایت کی تھی, فلاں کو روایت ہوئی کہ حضور نے فرمایا اپنے دشمن نو معاف کر دیو. حضور معاف کر دیں ہیں اپنے دشمن نو. ہوں عالم صاحب نو پوری اندی سند یاد ہے, متن بھی یاد ہے عربی دے وچ, تے مطلب بھی جانتے ہیں اپنی زبان. وہ جڑا بندہ ہے ان پڑھ, ان دے دل وچ جا کے گل وجی یار حضور میرا نبی آندا ہے کہ دشمنوں نو معاف کر دے. ہوں کوئی ان کا جھگڑا ہویا, ان کی کوئی دشمنی پیدا ہوئی, اس نے اس حدیث تے عمل کرتے ہوئے معاف کر دیتا. ان کو پوچھو بھی یہ حضور نے کی آخیا کہ مینوں تو نہیں یاد, مینوں تو بس یہ یاد ہے کہ بس حضور نے فرمایا دشمنوں معاف کرتا کرو. او بھائی حضور نے عربی دے کی لفظ ہے مینوں تو نہیں پتا, کیڑے صحابی نے روایت کی ہے یہ مینوں تو نہیں پتا. دوے پاسے عالم صاحب ہیں, روایت یاد ہے, سنداں یاد ہیں, متن یاد ہے, عربی یاد ہے, عمل کوئی نہیں. دسو ہوں عالم کیڑا ہے؟ عالم اے ہے جڑا عمل کردا پے, اے ہے اصل عالم. ساڈا عذاب ہی ہے, اسی تقریراں بھی بڑی کرنے ہیں جوش خروش نال, سننے بھی بڑے جوش خروش نال, علم بھی بے تحاشا علماء دیندے سٹیج تو, لیکن ان دا اثر نہیں ہوندا. معذرت نال ان دی وجہ ہے کہ عالم صاحب دا اپنا عمل کوئی. عالم صاحب نے تقریر کیتی تواضع, عاجزی, انکساری, خود ہیں تکبر تو بھرے. جیڑا سامنے آمدا ہے اس تے تنقید ہے, جیڑا سامنے آمدا ہے اس تے فتوی ہے, اے غیر مسلم ہے, ملحد ہے, مشرک ہے. دوے مسلک دے علماء دے اوتے اے کافر ہیں, فلاں ہیں. بھائی اگر متواضع ہیں, اگر عاجز ہیں, اگر انکساری ہے تو اے فتوی کدوں آئے؟ تو تا اپنے عمل دی اپنی زبان دے نال نفی کر دیتی اپنے علم دی. سب عالم جان دیں کہ تواضع, عاجزی, انکسار حضور نو سب کو زیادہ پسند آئی, تے اللہ نو بھی سب کو زیادہ پسند ہے, لیکن عمل نہیں. اس علم دا قطن کوئی فائدہ نہیں. ساڈی بھی یہ گل ہے, دعوے ساڈے بڑے بڑے ہیں, عمل بالکل صفر ہے عمل دے. حضرت امام ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ امی ولی گزرے. کمال یہ آئی کہ انہوں نے ہزاراں دی تعداد فقیہ تے محدث جڑے ہیں وہ مرید ہیں, خود امی ہیں. سبحان اللہ. ایک انہوں نے فقیہ, ایک دن انہوں کو لائے, آگے لگے حضور بڑا سی علم پڑھے ہے, بڑا کچھ حدیثہ بھی جاننے ہیں, پر جناب دے لہجے اثر بڑا ہے کہ لوگ آمدین قدورتاں تو, حسد بغض کینے تو بھرے ہوئے. آپ آندے ہو میاں رب دی مخلوق ہے, معاف کر دیو, لوگ معاف کر دیں. غیر مسلم آمدین تسی بس ایک جملہ ہی آندے ہو کہ میاں کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لیں دے, اسی اتنی تبلیغ کرنے ہیں, ساڑھے آنکھیں تے کوئی لگ دے نہیں. فرماؤں کہ میاں تیرا علم تے عمل نہ ہو سی, یہی وجہ میں دس سکتا. اگر نہیں حضور عمل بھی کرنے ہیں, نماز روزہ حج زکات پورے, سمجھ گئے کہ کتنے پھنسے ہوئے. پوچھنے لگے اے دس میاں کہ تو فقیہ صاحب اللہ نو کی سمجھنا ہے, اللہ کی ہے؟ فقیہ صاحب نے کہا جی اللہ تو عرش لوٹے, وہ تو بڑا معظم مکرم محترم, اسی سارے بیکار ان دے سامنے نکارہ خلائق, فقیر, او غنی, او ایڈا وڈا. آخر لگے یار تو اللہ نو بہوں اچا بوایا ہوا ہے تو خود بہوں نیواں ودا ہے, تیرا وصال کیویں ہو سی رب نال کہ تو تے ہٹا ودا ہے, کیڑیاں طرح او تے ودا ہے. تو انج کر, اگر اثر چاہنا ہے نا اپنے لہجے ایک دے واسطے اللہ نو سمجھ کے تیرے جی ہوئی یہی ہے بس, انہوں ایڈا وڈا نہ سمجھ. ایڈا وڈا سمجھتے ہیں تو کیویں تیرا وصال ہو سی تے کیویں اثر ہو سی زبان وچ. آخر لگے جی لا حول ولا قوت, کیویں کراں میں, اللہ تعالیٰ ایڈا وڈا ہے, حدیث قرآن بھری پئی ہے. آخر لگے میاں پھر ساڈا اثر چاہنا ہے تے کرنا پو سی. اچھا جی کوشش کرے سا. گھر گیا, دوے دو ترے علماء نال مشورہ کیتا کہ یار پیر صاحب میرے نے
اے فرمائے کہ اللہ نو اپنے جیو جیا سمجھ ہے کہ واسطے انہوں نے آگے اسے پر ہوتا آنکھیں آئی کہ جاہل دا مرید نہ ہو یہ جاہل دا مرید ہو سے نہیں جی کہ اللہ دا سوڑ دے پہلے ہی آنکھیں آئی نہ کر یار لیکن انہوں نے ہتھاں تے لکھاں لوگ مسلمان ہو گئے ساڑھے ہتھوں تا مسلمان کافر ہوندے پہ او دا کہ چھڑ یار امی ہے تو ان دی گلہ تے چھڑ تو انہوں خیر رات نو سوچیا کہ یار پیر صاحب واقعی امی ہیں ایویں گل کر دیتی ہے صبح جا کے آکساں جی میرے کول نہیں ہوندا سو گے رات نو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ٹھک 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 گئے تے ویکھیا ایک فقیر کھلوتا ہے پوچھے ہاں بھئی اگے اللہ دے نام تے کوئی کھاون دا دے دے گئے باورچی خانے سے ایک پراٹھا پہ آئی تے ایک سکی ہوئی روٹی چاہ کے دے دیتی کہ لے میاں سو گئے صبح اٹھے پیر صاحب کو لائے ابو الحسن نوری کو پوچھے ہاں بھئی اثر آیا اگے نہیں جی کوئی نہیں آیا اگر نہ سمجھیا ہو سی رب نو اپنے جیو جیا حالی بھی عرشہ تے بیٹھا ہو سی اگر جیا اگر تے رات نو جس ویلے آیا آئی تے آواز لگی آئی اون دے نا دی ادھا پورا ٹھتا دے میں سکی روٹی دیتی میں کہا اے آکھے اپنے جیو جیا تا سمجھ من العلم جہلن ازی آنے ازی حضور دے شہدائی حضور دے ملاد کرمامن آلے اللہ تعالیٰ دے غلام لیکن عمل دے ویچ جس ویلے ہم نے آئے اس ویلے فارغ آئے اس ویلے حالت ساڑھی یہ ہے کہ ایک بچہ 5 روپے دا گلاس توڑ دے ماں انہوں تھپڑ منہ تے رکھ کے مرین دیئے اوہ بچہ رب دی شریعت توڑے رسول دی سنتاں توڑے ماں پہ نہیں آدھے کیوں اس ویلے پتہ لگتا ہے کہ اسی کتنے بڑے حب رسول کتنا ہے توڑے اپنے پیر نے قادری پیر نے توڑے ساڑھے سب دے منہ دے چانڈ ماری ہے ایک جملے دے ویسے فرمائیں تاثر رسول اے اپنے نبی دے حکم نہ منن والے اے نافرمان سانو خطاب کر دے بیٹا اپنے مریداں کہ تاثر رسول اے اپنے رب اپنے نبی دے حکم نہ منن والے وانتا تظہرو حبہ ظاہر کرنے تینوں نبی نال بڑی محبت ہے کہ حکم ہوندے مندہ نہیں ہے کیسی عجیب گل ہے کہ ایک تاں نے ملاد میں کروینا نبی دے نام دے اتے ان دا حکم تو نہیں مندا حاضل امری فی الفعال عجیب تیرا تا معاملہ بھائی بڑا ہی عجیب ہے منہ تو رام رام بغل چھری کہ منہ تو آنا ہے رسول نال محبت ہے ملاد کروینا چندے کٹھے کرنا تے عمل کوئی نہیں ہوندی گل تے فرمائیدیں لو کانا صادقن حبہ کا اگر تو اپنی محبت سچا ہوندا لا تعتہو تو ہوندی اطاعت کریندا ہوندے حکم مندا ان الحب لمن یحب مطیع محبت دا کم اے ہے کہ محبت کرن والے نو بالکل مطیع کر دیندی ہے محبوب دی فرمان تو علیحدہ او ہو ہی نہیں سکدا جس وقت ہے عمل عمد ہے اس ویلے ولایت عمدی ہے لوگ آنے جی ولایت کی ہے اللہ تعالیٰ امیاں نو کدوں ایسے علوم دے دیندہ ہے کہ مفسر محدث نہیں پہنچ دے اے میاں اے حدیث ہے بنیاد کہ تھوڑا جہا بھی ایک بندے کو علم ہوئے اس تے عمل کر لوے اسے عمل دے صدقے رب نو ولایت دے دیندہ جدن مخلص ہو جاسی زیادہ پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ساڈا عذاب پڑھیا بہوں عمل کوئی نہیں اولیاء تھوڑا جہا بھی علم ہوندہ ہے اس دے اتے عمل مخلص ہو کے کر دیں اللہ تعالیٰ انہاں تے علوم دی بارش کر دیں یہ غوث العظم ہے جنہاں دی گل سنائی کیویں قصیدہ غوثیہ دے وچ سکان الحب قاسات الوصال ہے وقلتو لخمرتی لنحبی تعالی کہ میں جام نو آ کے رب دے عشق دے جام نو آ میرے کول تے ٹردا ہویا آیا سبحان اللہ جڑا اے شراب عشق اندر صوفی ہے یہ علم ہے یہ علم ہے جنہوں علم لدنی آدھا ہے قرآن کہ اشارے ایسی کرنے ہیں رب دی عشق دی شراب دے وچ جس ویلے مست ہونے ہیں وہ شراب کی ہے مستی دی کہ شرابی جس ویلے مست ہوئے وہ شراب تو جدا نہیں ہو سکتا جان دے ہو نا کہ جس ویلے خمر توڑے ہوتے چھایا ہوئے شراب دا تسی اس نشے جو نکل نہیں سکتے تائیں وہ شراب ہے محبت بھی او ہے رسول دی کہ ان دی اطاعت تو نہ نکلو اے دسیا جاندہ پہ اے غوث العظم فرمائندے پہ جنہوں صوفی شراب عشق آندن نبی دی یا شراب الہی آندن او اے شراب وصال الہی دی شراب جڑی آندن
کہ عمل تو نکل ہی نہیں سکتے، اسے دے وچ مخمور ہو جاندے ہیں۔ پھر جس ویلے مدہوش ہوندے ہیں اس عشق دے وچ، اس عمل دے وچ کر کے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے علوم دے نزول فرمائندا ہے، ورنہ نہیں ہوندا کام۔ ایویں پھدے جاندے کسے نو بے عملے نو رب پھد کے ولایتاں نہیں دے دیندا، اے بڑی غلط فہمی ہے لوگاں دی۔ اسے دے اوتے بھائی میں ہن ساہیوال جاونا ہے، اوتھے بھی کچھ لوگ تواڈے طرح انتظار کردے پے۔ ایک تانوں اسے حسب حال جو میں بیان کیتا ان من العلم جہلا، امید ہے کہ دو اعتبار تو میں واضح کر دیتے ہو سکتے۔ اس دے اعتبار 3 توتے ہیں۔ اس دے پہلے تو بھائی کسی نے گل میری کو بری لگی ہو تو معذرت چاہنا، میں کرنا گل سیدھی، نہ میں ملاداں دے پیسے لینا، نہ ہی مینوں شرینی لینا میں ملاداں دے، اس پر گل میں کرنا سیدھی کہ بھلا ہو جاوے اللہ دی کسی مخلوق دا، کہ کوئی اگر میری کسی گل تو اس گناہگار دی گل تو کسی کو کوئی سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان دی زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے میری بخشش اسی پر ہو جاوے کہ کسی نے سیدھی گل تو کیتی آئی۔ آج کل تو آزاد ملاد دے سٹیج تے بیٹھ کے کوئی سیدھی گل کر دیں، الجھے ہوئے فلسفے بیان تو کر لینے ہیں، لیکن ہے عمل جڑا ہے اس دے اوتے کوئی نہیں آمدا، اس پر بے عملی ہے، بد عملی ہے، ولایت اس دی جاندی اس قوم تو صرف اس عمل نہ ہون دی وجہ تو۔ تے جس ویلے عمل ہو گیا تے جس ویلے عشق دی ایک بوند بھی لب گئی، کیونکہ بھائی عشق دی تے ایک بوند نو ہضم کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ باجدید بستامی جی تے کئی آئے نا جڑے آندے ہیں کوئی ہوندا ہے کہ 7 سمندر عشق دے پی گیا، ساڈے جیوں جیاں واسطے تے ایک بوند ہی بڑی ہے، ساڈے واسطے وہی کافی ہے، اللہ اوہ اگر عطا کر دے تے 4 جملیاں وچ ویکھو کتنی معنی نکلے۔ 3 اعتبار ہیں اس دے جڑے میں کام علم نو پتہ ہے، انہیں جو صرف 2 بیان کیتے نے 40-45 منٹ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائندا ہے جس ویلے اینوں آندن شراب عشق، اطاعت دی شراب، ان دے اوتے 2-4 شعر سنا دینا تے اپنی جان چھڑینا، تہاڈی جان بھی چھڑینا۔ امید ہے سمجھ آ گئی اسی، درود شریف پڑھو۔ کہ جنہوں اسی سمجھنے ہیں کہ اولیاء جڑے ہیں بڑے مست ہوندے ہیں تے شراب عشق دی گلاں کردے ہیں، وہ ہیں کی؟ اس دے اوتے مینوں اے جگر دی ایک غزل، ان دے 3-4 شعر تانوں سنائیاں، ویکھو کیا گل کیتی ہے، پوری تقریر دا نچوڑ آ جاسی، خلاصہ آ جاسی کہ فرمائندے ہیں رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رباب بتا دو کہ جیڑے مینوں سمجھتے ہیں کہ میں مست شراب پی کے، انہوں تو خود ہوش کوئی تو جانتے ہی نہیں میری شراب ہے کی، میری شراب تو اطاعت ہے۔ رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں، رند جو مجھ کو، کہ کیا گل کی تھی فرمائیے، حیرت عشق نہیں شوق جنوں کوش نہیں، کہ تو کی سمجھتا پیا میرا ہے کی، حیرت عشق نہیں شوق جنوں کوش نہیں، بے حجابانہ چلے آؤ مجھے ہوش نہیں، رند جو مجھ کو خود فراموش ہوں، نظارہ فراموش نہیں، اپنے آپ کو تو بھول جانا پر تینوں جو ویکھیا تیرے نظارے میں کیوں بھولا، خود فراموش ہوں، نظارہ فراموش نہیں،
بات تو ہوش کی کرتا ہوں مگر ہوش نہیں، رند جو مجھ کو، یہ پتے دی گل کر دیں فرمائیں پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، جاواں بھی صحیح تا محبوب دے رستے تو جدا نہیں ہو سکتا، اون دے حکم تو پیر میرے پھر نہیں سکتے، سبحان اللہ پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں، رند جو مجھ کو، کیوں عشق دی گل کر دینا اپنی، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، کہ بھائی اے گل ہے ہوں اجازت چاہنا دل تک کرتا ہی اس مضمون نو کھولنا فلسفہ دا بیان کرا، لیکن نہیں یار میں اس سائیوال جامنے لوگ وہ بھی دیکھو رب دی مخلوق میں توڑے طرح انتظار کر دے پہ تسی خود گھنٹہ لیٹ ہوئے ہو، میرا قصور کوئی نہیں، انہیں میں نے 2:30 بجے ٹائم آ کے 3:30 بجے ٹائم دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک